اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی عید الوعید سے ہمارے مجالس چل رہی ہیں۔ حضرت اس میں بہت سی چیزوں پہ جو گروبندی ہو رہی ہے اسلام اور خاص کر آج کے زمانے میں، کوئی اشرفی ہے، کوئی رشیدی ہے، کوئی حقانی ہے، کوئی قاسمی ہے، تو ان کی حضرت اصلاح فرما رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں کہ جیسے شافی، امام مالک صاحب کمال کی، حنفی، یہ چیزیں قابل ترک ہیں۔ اس میں اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے ہاں وہ زیادہ اکرام والا ہے، عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا اور تقوی کی لین تک پہنچنا، اس کی حضرت تاکید فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر حضرت کی کئی ارشادات ہیں کہ لوگ میرے متعلق اشرفی لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اشرفی دواخانہ ہو، اشرفی کتب خانہ ہو، تو میں نے وہاں پہ عرض کی تھی کہ ان قریب اشرفی چورن بھی آ جائے گا، یہ جو پیٹ کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت زیادتی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے اس کو تفاخر کو کوئی ذریعہ بنایا جائے۔ اصل تو وہی عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس کو حضرت آگے فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طریق سے کیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ آپ کا ذکر ہونا چاہیے۔ باقی رہا طریقہ تو اس کو علماء احکام سے پوچھنا چاہیے جو ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا طریقہ درود شریف ہے۔ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا۔ اچھا، اس میں بھی ایک نکتے کی بات ہے، کلمہ تو اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ متصل صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کے منع کرتے کہ آنے والے پھر نسلیں اس کو بھی کلمے کا حصہ سمجھیں گے۔ درود شریف پھر علیحدہ پڑھے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیحدہ پڑھے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا رواج ہو گیا ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا فوراً صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، وہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے۔ صرف محمد کہنا کوئی ذکر نہیں، بلکہ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ صرف اللہ اللہ کہنا بھی ذکر غیر ثابت ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کا ذکر احادیث سے لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ وغیرہ کے ساتھ مقید معلوم ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب ہمارے بعض اکابر نے دیا تھا کہ حدیث میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا، کہنے والا کوئی باقی ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس سے اللہ اللہ کا ذکر ہونا ثابت ہے۔ مگر یہ جواب قواعد پر منطبق نہیں، کیونکہ یقال کا معقول جملہ ہے، سو لا محالہ دہو یہاں ذکر بزن جلد ہی مراد ہے۔ اور میں نے یہ جواب دیا تھا حاشے میں، اس کے جواب کا مخدوش ہونا بھی ثابت ہو گیا
کہ لفظ اللہ سے حرف ندا کا حذف کرنا نحات نے یہ جو صرف و نحو والے ہوتے ہیں لفظوں کو یہ ممنوع کا ہے، اس لیے اور جواب کی ضرورت ہوئی وہ یہ ہے کہ یہاں خاص معنی کے راسخ کرنے کے لیے خود تکرار لفظ کا اس طرح مقصود ہے جیسے لغات کا یاد کرنا یا قرآن کا یاد کرنے والا ایک ایک لفظ کا تکرار کرتا ہے، حالانکہ وہ جملہ مقید نہیں ہوتا، یعنی پختہ کرنے کے لیے مشق کرنے والے کے لیے جیسے قرآن کا ایک ایک لفظ پکائے جاتے وہ بھی ہے۔ صوفیاء ہوشیار بھی ہیں، وہ دو ضربی نام کو پکارتے اللہ 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 جملہ کامل بنانے کے لیے کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کے خالق ہے باہر کے۔ تو یہ اصل تو جو ذاکرین ہوتے ہیں، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں اللہ کے نام کو راسخ و پختہ کرنے کے لیے تکرار ہوتا ہے، حالانکہ وہ جملہ مقید نہیں ہوتا، جیسے کہ بچے تحفیظ کے وقت ایک ایک لفظ کو بار بار دہراتے ہیں۔ اصل میں یا اللہ ہے اور تقدیر حرف نداء عرب میں رائج ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا یعنی یوسف یا یوسف۔ باقی ہر دفعہ نیت ندا کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت یا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا یوسف کہہ کے پھر جو ہے اس کو صرف یوسف کے نام سے، تو یہ حضرت سمجھا رہے ہیں، بلکہ شروع میں ایک بار نیت کر لینا کافی ہے۔ اگر ہر بار نیت کی ضرورت ہو تو کوئی فعل اختیاری بھی نہ ہو سکے گا۔ دیکھیں مسجد کی طرح نماز کی نیت سے چلنا موجب ثواب ہے، تو کیا ہر قدم پر نیت مشی و ارادہ رفع قدم ضروری ہے کہ ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھایا جائے اس بھی ضروری نہیں، ہرگز نہیں۔ ذرا ایسا کر کے تو دیکھ، چلنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ تو علماء نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اس سے شمس بازغہ والوں نے بھی اس سے بحث کی ہے اور مثال دی ہے کہ اگر عود بجانے میں ہر فکر پر قصد کرے تو بلید ہو جائے گا۔ غرض افعال اختیاری کے لیے حدود میں تو ارادے کی ضرورت ہے، مگر ان کی بقا میں ارادے کی ضرورت نہیں کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ اگر افعال اختیاری کا بقا بھی ارادے پر موقوف ہو تو ان کا صدور دشوار ہو جائے گا۔ اس طرح ذکر میں ایک دفعہ نیت ندا کافی ہے، پھر جتنی دیر تک بھی کرتے رہو گے وہی نیت مستمر رہے گی۔ اور اگر کوئی شخص ہر دفعہ میں نیت کو ضروری کہے گا تو ہم کہیں گے کہ پھر ذکر میں ہر لفظ بلکہ ہر حرف پر ارادہ ضروری ہونا چاہیے کہ اب الف کہہ رہا ہوں، اب لام کہہ رہا ہوں، اگر لفظ پر بھی بلا ارادہ صادر ہوا تو چاہیے کہ ثواب نہ ملے، مگر انشاءاللہ اس طرح سے ذکر میں ذکر ہی نہ ہو سکے گا جب ہر حرف پر ارادے کی ضرورت نہیں تو نیت نداء کی کیوں ضرورت ہے۔ یہ حضرت نے ذکر کے تعلق سے وہ کیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔